نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من احب كما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، آج سیدی وسندی آقائی ومأوائی وملجائی استاذی القدیم حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید شاہد علی حسنی قادری برکاتی رضوی نوری جمالی کریمی علیہ الرحمت والرضوان کا یہ سالانہ پہلا عرس مبارک ہے، اور یہ وہ مبارک شب ہے جو وصل مولا سے شاد ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت کے علمی اور روحانی فیوض و برکات سے ہم سب کو، تمام وابستگان سلسلہ کو، جملہ عقیدت مندوں کو، جملہ اہل ایمان کو مالا مال فرمائے. میں مختصر سے وقت کے لیے حاضر ہوں. مجھے تقریر کرنا تو آتی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی میں نے حضرت کی صحبت میں رہ کر کے حضرت کے شب و روز دیکھے، ان کے لیل و نہار کو میں نے ملاحظہ کیا ہے، بس ان کی گفتگو، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کا اخلاق حسنہ، ان کے اعمال صالحہ، جو کچھ ان کے معمولات کو میں نے دیکھا ہے، اس میں اگر میں بیان کرنے پر آ جاؤں اور کہنے کے لیے آ جاؤں تو ایک لمبا وقت، ایک لمبا عرصہ چاہیے، میری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ حضرت کے وہ کمالات، وہ صفات والا میں بیان نہیں کر پاؤں گا. اس میں سے چند چیزیں جو اہم ہیں، میں حالانکہ پوری زندگی اہم ہے، چند چیزوں کی طرف آپ کی توجہ کو جو ہے مبذول کرانا چاہوں گا. جہاں وہ عالم ظاہر تھے وہاں وہ عالم باطن بھی تھے. اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ وہ منصب ولایت میں کس عظیم مقام پر فائز تھے. روحانیت میں ان کا بہت اعلیٰ مقام تھا. بہت سی چیزیں ایسی دیکھی کہ جو بیان سے باہر. ان کے کشف و کرامات اتنے ہیں کہ اگر وہ بیان کرنے پہ آ جائیں تو ایک کتاب، ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے. حضرت نے مجھے فرمایا تھا، اور ویسے اپنی گفتگو میں بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ رامپور کی سرزمین پر سنیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا. اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، سرکار سیدی حضور مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ کو دیکھا. سرکار مفتی اعظم جلوہ بار ہیں، بہت نحیف اور لاغر اور کمزور ناتواں حالت میں ہیں. اپنے عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں. ان میں سے چند لوگ آگے بڑھے کہ وہ حضرت مفتی اعظم کو اٹھا لیں. وہ اٹھا نہ سکے، وہ اٹھا نہ سکے تو سرکار مفتی اعظم سب کو چھوڑ کر کے حضور قاضی شرع کی طرف ایسی محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ٹکٹکی باندھے ہوئے تک رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں تنہا الگ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا ان خدمت کرنے والوں کو، ان اٹھانے والوں کو، کوئی نہ اٹھا سکا. تو ایک جھنجھلاہٹ سی ہوئی. فرمایا ہٹو یہاں سے، میں اٹھاتا ہوں میرے حضرت. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں جیسے آگے بڑھا
میں نے گودی میں سرکار مفتی اعظم کو لے لیا اور میں نے اٹھانا چاہا. جوانی کا عالم ہے، جوش کا عالم ہے، طاقت و قوت وطن میں زائد ہے میں اٹھانا چاہا لیکن میں بھی نہیں اٹھا پایا. مفتی اعظم مسکرا گئے. ارشاد فرمایا سید صاحب لگاؤ لگاؤ زور لگاؤ. کہتے میں نے دوبارہ کوشش کی، دوبارہ بھی نہ اٹھا سکا. پھر مفتی اعظم مسکرا کے ارشاد فرماتے سید صاحب کوشش کیجئے، اٹھائیے اٹھائیے. اب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد کے چہرے کو، رخ زیبا کو دیکھا. کبھی کبھی فرماتے تھے عادل کرم نمود از خوب رو جوانا دیرین سال پیرے بردش بیک نگاہ. وہ دل جسے حسین اور جواں خوبصورت نے اپنی طرف مائل نہ کر سکا، ایک بوڑھے نے اپنی طرف کھینچ لیا. اب جب تیسری بار سرکار مفتی اعظم کو گودی میں لے کر اٹھاتے ہیں تو سرکار مفتی اعظم اٹھ جاتے ہیں اور حضرت نے فرمایا ایسے لگ رہے تھے جیسے میں نے گلاب کی پنکھڑیوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا. اس کے بعد زندگی میں حضرت کے بہت سے مراحل آئے. شب و روز امتحان و آزمائش میں گزری. اکثر فرماتے تھے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے. اگر آسانیاں ہو تو زندگی دشوار ہو جائے، اگر آسانیاں ہو تو زندگی دشوار ہو جائے. کیسے کیسے امتحان و آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑا. اہل رامپور بھی ہے، حضرت کی ذات سے یہ تاریخ منسوب بھی ہے. بڑی سرائے کی مسجد کے اندر حضرت امامت فرمایا کرتے تھے. کہ میرے اساتذہ کرام ذوی الاحترام یہاں موجود ہیں، ان کے دوران طالب علمی کا زمانہ ہوگا، تقریباً 50 سال پہلے کا عرصہ ہے. اس وقت امامت فرمایا کرتے تھے شہر میں جو فضا اختلاف کی بنی اس میں مخالفین کی کثرت زیادہ تھی. مخالفین کی کثرت زیادہ تھی. یہاں وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، مناظر اعظم اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد حسین سنبھلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سید صاحب سے حضور قاضی شرح سے فرمایا تھا قاضی حضرت سید صاحب آپ مولوی وجیہ الدین احمد خان کی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار میں کومر لگا رہے ہیں، بڑے جھٹکے لگیں گے، ہمت مت ہارنا، جھٹکے بہت لگیں گے، ہمت مت ہارنا، یقیناً کامیابی قدم چومے گی. اسی وقت فرمایا تھا انہوں نے یہ جملہ، میرے حضرت بار بار فرماتے تھے کٹی کچلی پیسی چھنی گندھی مہندی. کٹی کچلی پیسی چھنی گندھی مہندی. جب اتنے دکھ سہے تب جا کے لگی قدموں سے مہندی. جب اتنے دکھ سہے تب جا کے لگی قدموں سے مہندی. سید صاحب سیسا پگھلائی دیوار میں کومر لگانا آسان نہیں ہے.
بہت جھٹکے لگیں گے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے، کامیابی قدم چومے گی۔ امتحان بہت، آزمائشیں قدم قدم پر۔ ایک محفل میں حضرت نے تقریر کی تھی، اس میں ارشاد فرمایا تھا داڑیاں لمبی ہیں، گیسو ہیں دراز، داڑیاں لمبی ہیں، گیسو ہیں دراز، مسجدیں سونی ہیں قبروں کی پرستاری، مسجدیں سونی ہیں قبروں کی پرستاری ہے۔ تو مخالفین تو تھے ہی، اس میں کچھ مخالفوں نے اپنا کام کرنے کی کوشش بھی کی۔ بڑی سرائے کی مسجد کے سامنے ایک پرچونی کی دکان تھی، اس دکان پر محلے سے کھانا جو آتا تھا، حضرت کا ٹفن ناشتہ دان، وہ رکھا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت، اس وقت الجامعۃ الاسلامیہ قائم نہیں تھا، دارالعلوم گلشن بغداد میں پڑھایا کرتا۔ حضرت کا معمول تھا مدرسے سے آتے سیدھے حجرے میں جاتے، جیسے حضرت حجرے میں تشریف لے جاتے، محلے کا کوئی بچہ یا اس دکان کا کوئی شخص وہ ٹفن آپ کے حجرے میں پہنچا دیا کرتا۔ اس دن ملکہ کی دال تھی، اس دال میں عنادن زہر ملا دیا گیا۔ آپ نے وہ کھا لیا، نماز پڑھا دی، کھانا کھایا، آرام کیا، تھوڑی دیر قیلولہ کا مزاج ہے تھا۔ اس کے بعد طبیعت کچھ بگڑی، 3 دست ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نے نماز پڑھائی، مکمل نماز پڑھا کے صبح فجر کی نماز کے بعد پھر مدرسے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں حضرت کا دوران طالب علمی بھی یہ معمول رہا کہ وہ بڑی بڑی جماعت کے طلباء کو اپنی مسجد میں درس دیتے تھے۔ حضرت مسجد تشریف لے گئے۔ ہمارے محلے میں لال مسجد پر حبیب خان ادا تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑے چاہنے والے، بڑی محبت کرنے والے، جیسے ان کو پتا چلا کہ حضرت کو کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، تو اپنے چند لوگوں کے ساتھ بھری ہوئی ریوالور کے ساتھ وہ ایک کونے پہ کھڑے ہو گئے۔ جنہوں نے زہر ملایا تھا وہ ایک کونے پر تھے۔ حضرت کا اس وقت مدرسے سے مسجد آنے کا وقت تھا۔ حضرت تشریف لیا، دیکھا محلے میں ایک سناٹا ہے، ایک عجیب سا خوف طاری ہے۔ دھواں دیکھ کر آگ کی حرارت کو پہچاننا یہ حضرت کا بڑا اہم خاصہ تھا۔ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے جسے کہا جائے۔ فوراً آپ نے توجہ فرمائی اور نظر دوڑائی، نظر اتنی تیز تھی ماشاءاللہ سے کہ ہر حرکت پر نظر رہتی تھی محفل۔ حضرت فوراً دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، دیکھا حبیب خان ادا ہے، ان کو بلایا ادھر کو۔ کیا بات؟ وہ جلدی سے دوڑ جائے، کہا حضرت حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ حضور آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ بولے مجھے کیا ہوگا اللہ کے کرم سے، میرا محافظ حقیقی میرا رب ہے۔ اور فرماتے تھے نہ کوئی تمنچا، نہ تیر، نہ تفنگ، نہ بھالا، نہ نیزا، نہ گولی، نہ بندوق، نہ چاقو، نہ چھری، نہ پھانسی کا پھندا، کوئی چیز موت کو نہیں پیدا کرتی۔ موت کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اس پر میرا یقین ہے۔ اور جب مجھے آنا ہوگی تب آئے گی، کوئی پیدا نہیں کر سکتا میرے رب کے سوا۔ تنے تنہا پوری زندگی سائیکل پر گزار دی۔ تو انہوں
آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کھایا رہا کل؟ فرمایا ملکہ کی دال تھی، وہ کھایا۔ فرمایا کچھ ہوا؟ بولے ہاں، طبیعت کچھ بگڑی، پسینہ سا آیا، 3 دست ہوئے، ہرے ہرے، وہ سب ختم ہو گیا، طبیعت بحال ہو گئی۔ اللہ کا کرم ہے، حدیث پاک پڑھا کے آ رہا ہوں بخاری شریف مدرسے سے، پوری زندگی بخاری پڑھاتے رہے، آخری سفر بھی بخاری پڑھا کر اس دنیا سے۔ تو حضرت انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بولے نہیں۔ بولے اس نے زہر ملایا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کا تو آج کام تمام کر کے رکھوں۔ ماحول گرما سا گیا، حضرت نے ان کو بھی بلایا اور ان کو بھی بلایا کہ چلو مسجد میں آؤ۔ مسجد میں بلانے کے بعد فوراً ارشاد فرمایا جاؤ، جا کر کے وضو کر کے آؤ سب کے سب۔ اس بیچ میں کسی نے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر کھول دیا تو کلکتہ محلہ، بڑی سرائے، لال مسجد، نالے پار تک کے لوگ ایک ہجوم کی شکل میں مسجد میں موجود تھے، گھیرے ہوئے۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ انہیں وضو کر کے بلایا، بلانے کے بعد ارشاد فرمایا حاجی سچ سچ بتا دے، سچ سچ بتانے میں میرے یہاں رعایت ہے، تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، میں جھوٹ کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا، اقرار کیا، ہاں فلاں فلاں کے کہنے سے میں نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا، بس اتنا سننا تھا۔ مسجد میں ایک ہنگامہ سا ہونے لگا۔ ارشاد فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام لازم ہے، سب خاموش ہو۔ آج بھی بڑی سرائے کے جو بزرگ معمر اس وقت موجود ہے، وہ عینی گواہ ہے اس واقعے کے، جس کا دل چاہے جا کر تصدیق کر لے، کوئی بناوٹی قصہ نہیں ہے یہ۔ حضرت نے ارشاد فرمایا جاؤ، منبر رسول پر کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا جاؤ، تم نے سچ کہا، اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر میں تمہیں معاف کرتا ہوں، نہ تم سے میں دنیا میں کوئی معاوضہ طلب کروں گا اور نہ اللہ کے حضور آخرت میں تم سے کوئی مطالبہ ہوگا۔ جا، میں نے اپنے اس سے تجھے معاف کیا، اپنے حق سے میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ حضرت کی زندگی، یہ میں اور کیا کیا کہوں، جہاں وہ عالم ظاہر تھے وہ عالم باطن بھی تھے۔ آپ کے خلاف کیسی کیسی سازشیں رچی گئی شہر کے اندر، یہاں تک کہہ دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جگری دوست شہید ملت حضرت حافظ لعیق احمد خان جمالی علیہ الرحمت والرضوان کی تربت پر انوار پر رحمت و انوار کی تجلیات کرتا رہے صبح قیامت تک۔ ایسا وفادار دوست، ایسا وفادار ساتھی، جس نے اپنی پوری زندگی اپنی زبان دی ہوئی زبان کو نبھا کر کے دکھا دیا، کبھی اغیار سے سمجھوتا نہیں کیا، ہمیشہ کہتا رہا وہ مرد مجاہد، میاں اگر آپ کے گولی لگے گی تو پہلے وہ لعیق احمد جمالی کے سینے کو لگے گی، چھو کر کے گزرے گی، اس سے پہلے آپ تک کوئی گولی پہنچنے نہیں دے گا، یہ جب تک زندہ آخری سانس تک آپ کے ساتھ وفاداری رہے گی۔ شہر کے اندر ایک ماحول پیدا کیا گیا، بہت اختلاف کا معاملہ تھا۔ بات آ گئی ہے زبان پر کہہ کر ختم کر دوں چونکہ اگلی محفل شروع ہونا ہے۔ ایک پوسٹر چھپا تھا آگ لگانے کے لیے شہر میں، جس پر لکھا تھا مولوی وجیہ الدین احمد خان کافر، اور اس کے اندر ایک مضمون لکھا گیا تھا، اس مضمون کے نیچے تحریر کیا گیا تھا سید شاہد علی رضوی حافظ لعیق احمد خان جمالی۔ اس دن رات میں وہ پوسٹر لگایا گیا، چوراہوں پر صبح ہوتے ہوتے شہر کے اندر آگ لگ گئی۔ حضرت مراد آباد کسی جلسے میں تشریف لے گئے تھے، وہاں سے آ رہے تھے،
ہیر مردان خان کے چوراہے پر وہ پوسٹر لگا ہوا دیکھا، سیدھے مدرسے تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد ایک دو طالب علموں کو مدرسے سے بھیجا اور فرمایا فلاں جگہ چوراہے پر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، وہ پوسٹر اتار کر لیا۔ وہ گئے، وہ پوسٹر اتار کر لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس زمانے میں یہاں LIO انسپکٹر تھے سید رئیس احمد صاحب برکاتی۔ میرے حضرت کے جتنے ساتھی ہیں انشاءاللہ کل قیامت میں وہ سب حضرت کی خدمت پر خوش ہوں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام و اکرام سے نوازے گا، ان کی بخشش و مغفرت کا انہوں نے اپنی زندگی میں جو سامان کیا حضرت کی صحبت پا کر کے اور حضرت کی خدمت کر کے، حضرت کی خدمت کے ساتھ انہوں نے دین کی خدمت کی، سنیت کی خدمت کی ہے۔ وہ سیدھے مدرسے تشریف لائے، فوراً صبح ہی صبح کہا میاں السلام علیکم۔ کہا وعلیکم السلام، جی آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں؟ کہا بتائیے سید صاحب کیا ہو گیا؟ کہا آپ کو کچھ معلوم ہے آپ کے تعلق سے کیا پلان بنایا گیا ہے؟ بتائیے کیا ہو گیا؟ کہا ایسے ایسے پوسٹر لگا ہے۔ فرمایا میں ابھی آ رہا تھا، راستے میں میں نے بچے کو بھیجا ہے وہ پوسٹر لانے کے لیے، وہ لاتا ہی ہوگا بچہ۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے اس مسئلے میں؟ تو سید رئیس احمد صاحب برکاتی نے عرض کیا حضور میری رائے ہے قانونی طور پر کہ آپ اس کے جواب در جواب میں جانے سے پہلے آپ قانونی چارہ جوئی کر لیں، سیدھے سٹی مجسٹریٹ کے پاس پہنچ کر کے آپ اپنی اس پوسٹر سے برات کا اظہار کر دیں، اظہار ناراضگی کر دیں، اپنی برات ظاہر کر دیں کہ اس کی طباعت اور اشاعت میں میرا کوئی تعلق نہیں۔ فوراً حضرت شاہ لعیق احمد خان صاحب جمالی کو بلوایا آستانے شریف سے، وہ مدرسے پہنچ گئے، دونوں سائیکل سے چلتے تھے، شاہانہ مزاج دونوں کا، سیدھے سائیکل سے پہنچے سٹی مجسٹریٹ کے یہاں، وہاں جا کر کے تحریر دی اس پوسٹر کی طباعت سے اور اس کی اشاعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مضمون سے نہیں، اس کی اشاعت سے، اس کی طباعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ دے کر کے حضرت آ گئے۔ شام کو اس زمانے میں رامپور میں ایک اخبار نکلتا تھا روزنامہ ناظم، آج بھی نکلتا ہے۔ ناظم علی خان صاحب آج بھی باحیات ہیں، اس کے مالک و ایڈیٹر جب ان کے دفتر میں مغرب کے وقت پہنچے تو وہاں پر شہر کے کچھ سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی ان دونوں کو دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو، یہ سیدھے ناظم علی خان صاحب کے پاس پہنچے۔ جانے کے بعد انہوں نے وہ جو سٹی مجسٹریٹ کو تحریر دی تھی اس کی کاپی انہوں نے ناظم خان کو دی اور کہا کہ ہم اس پوسٹر سے اپنی برات سٹی مجسٹریٹ کے یہاں کر کے آ رہے ہیں، آپ کے یہاں اشاعت کی غرض سے یہ دینے آئے۔ وہیں پر شہر کے خان صاحب بیٹھے تھے، آج وہ حضرت کے بڑے عقیدت مند ہیں، بڑے نادم و شرمندہ ہو گئے، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، آج وہ حضرت کے بڑے جانثار پکے پل کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کہا تھا کیا کریں، ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں ورنہ کسی چوراہے پر دیکھ لیتے۔ حضرت حافظ لعیق احمد خان صاحب کو ایک دم حرارہ آیا، ایک دم ہاتھ مارا کہ کل کا نہیں، ادھار ابھی چل، ابھی چوراہے پر ابھی آپ نکل گئے۔ تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے بیچ بچاؤ کر دیا۔ اتنی دیر میں اس زمانے میں مسلم لیگ کے صدر تھے یونس الرحمان خان، وہ تشریف لے آئے، ناظم علی خان صاحب سے کہا ارے بھائی ناظم خان تم جلد بازی مت کریو بھائی، خبر لگانے میں کسی طرح کی کوئی گرم خبر مت لگانا، میں نے ساری تحقیق کر لیے ہیں،
اور تحقیق کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں، ابھی مولانا وجیہ الدین خان کے پاس جانا ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات کیا ہے یہ تو بتاؤ، ہوا کیا؟ کہا بھائی اس مسئلے میں شاہد میاں اور لعیق میاں دونوں بے قصور ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ساری انکوائری کر لی۔ کیا ہوئی انکوائری؟ تو انکوائری یہ تھی، میں نے ایک مرتبہ مچھلی بازار میں یہ تقریر کر دی تھی تو جو ہے آگ لگ گئی تھی، چند لوگوں کو بڑے ناراض ہو رہے تھے، میں نے حقیقت کو جھٹلا دو، ابھی وہ زندہ ہے، موجود ہے، چلو آؤ، جس کا باپ زندہ ہو اسے حرامی کون کہے گا؟ چلو آؤ۔ تو یونس الرحمان خان صاحب نے جو مسلم لیگ کے صدر تھے انہوں نے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے، یہ شرارت ہے مولوی وجاہت اللہ خان کی، فرقانیہ کی لائبریری سے کتابوں کو نکالا، یہ مضمون خود تیار کیا، تیار کر کے شہر میں ایک سید صاحب جو کاتب تھے ان کے پاس لے کر کے گیا اور ان سے کہا کہ اس کی کتابت کر دو پوسٹر کی، تو انہوں نے صاف منع کر دیا، میں مولوی وجیہ الدین احمد خان صاحب کو کافر نہیں لکھوں گا۔ بولے آپ تھوڑی لکھ رہے ہیں، شاہد میاں کا قلم ہے، بولے نقل تو میں کروں گا، قلم تو میرا ہوگا، میں ہرگز نہیں کروں گا، تمہارا دل جہاں چاہے وہاں کر لو۔ وہ پوسٹر لے کر اس زمانے میں ایک اور کاتب تھے مولوی عبد القدیر خان کاتب، ان کے پاس وہ پہنچے، ان سے کہا بھائی یہ لکھ دو، تو انہوں نے وہ پوسٹر لکھ دیا۔ وہ پوسٹر لکھنے کے بعد اب اس کی اشاعت اور اس کے چھپنے کی باری جب آئی تو وہ لے کر کے پہنچے ناظم پریس، وہاں ان کے پریس میں ایک شخص کام کرتے تھے خان کمال خان، ان سے کہا بھائی یہ چھاپ دو، تو انہوں نے چھاپنے کا ذمہ لے لیا، ناظم میں نہیں چھپا، وہ انہوں نے اپنا پریس سامنے مارکیٹ میں الگ قائم کیا تھا، اس پریس میں انہوں نے وہ پوسٹر کو چھاپا، اور وہ پوسٹر چھپنے کے بعد راتوں رات شہر میں لگ گیا۔ میں ابھی مولوی وجیہ الدین خان کے پاس جا رہا ہوں، کل کو پورے شہر کی میٹنگ بلائی ہے، ہنگامی میٹنگ بلائی ہے، نہیں معلوم کل کیا صورت حال ہوگی، اس لیے میں ابھی جا رہا ہوں۔ سیدھے مولانا وجیہ الدین خان کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا حضرت میں نے ساری انکوائری کر لی ہے اور ایسے ایسے یہ مسئلہ ہے، لہذا آپ جو ہے کل کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لینا، یہ قرآن کریم میں ساتھ لے کر آیا ہوں، کل اس میٹنگ میں بھی موجود رہوں گا، یہ کلام اللہ میں ساتھ لے کر کے آؤں گا، اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو بھری محفل میں کلام اللہ ہاتھ میں لے کر قسم کھا کے حلفیہ بیان دوں گا کہ یہ شرارت مولوی وجاہت اللہ خان کی۔ یہ وجاہت اللہ خان کون ہے؟ یہ میں ابھی بتا رہا ہوں، یہ مولوی وجاہت اللہ خان کی شرارت ہے۔ تو دوسرے دن ہوا کیا، پورے شہر کے چنندہ پٹھانوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اب جب اس میٹنگ میں پہنچے تو مولوی وجاہت اللہ خان صاحب جو ہے یہ نواسے ہیں خطیب اعظم مولانا وجیہ الدین احمد خان رامپوری کے۔ کافر کس نے لکھا؟ آج سمجھ میں؟ ہم نے کافر نہیں لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے، کافر تم نے خود لکھا ہے اپنے قلم سے۔ آج سمجھ میں؟ تو وہاں اس دن محفل میں کسی کو بولنے نہیں دیا، مولانا وجیہ الدین صاحب نے خود مائک پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے معلوم ہے تقریر کیا کی؟ ارے بھائی اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کام شاہد میاں نے کیا ہے یا لعیق میاں نے کیا ہے؟ کوئی ایسا ثبوت نہیں مل رہا ہے ابھی تک۔ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاہد میاں کو بدنام کرنے کے لیے مولوی محبوب نے لکھ دیا ہو۔ ارے بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے یہ شرارت مولوی اختر نے کر دی ہو، یہ دونوں شاگرد ہیں ان کے۔
ارے بھائی ایسا بھی تو ہے کہ یہ حرکت میرے نواسے وجاہت اللہ خان نے کر دی ہو. بھائی آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو, اللہ پر چھوڑ دو. بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ ہوا. اب بہت سی باتیں ہیں, میں کیا کیا کہوں, بہت ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے جو ہے ان چیزوں کو قبول فرما لے. اور جو ہے اس کے بعد اگلا پروگرام ہمارا, میں نے بتایا تھا جہاں حضرت عالم ظاہر تھے وہیں وہ عالم باطن بھی تھے. بزرگوں سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے, بڑی نسبتیں رکھتے تھے. کرناٹک کی سرزمین پر ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہاں انہوں نے جب وہ پہنچے تو حضرت کے پہنچنے سے پہلے اس بزرگ نے اپنے مریدین سے کہا کہ میں اب کہیں نہیں جاؤں گا, میرے یہاں مہمان آ رہے ہیں. بولے کون آ رہے ہیں؟ اب مجھے نہیں جانا ہے کہیں, میرے یہاں مہمان آ رہے ہیں. بس جیسے حضرت تشریف لے کر کے گئے, چندن کا ہار تھا ہاتھ میں اور استقبال کے لیے مریدوں کے ساتھ کھڑے تھے. حضرت جانے کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی حضرت نے کہ میں پہنچ رہا ہوں آپ کے یہاں. فوراً کہا اہلم و سہلن مرحبا, عالمانہ با, پیرانہ با, سیدانہ با, مولویانہ با, اہلم و سہلن مرحبا, اہلم و سہلن مرحبا. یہ کہہ کر کے جو ہے آپ کے گلے میں ہار ڈالا اور پھر بہت شان سے استقبال کیا. جہاں علماء ظاہر سے ملتے تھے وہاں مجازیب سے بھی ملتے تھے. اب کیا کہوں, ٹائم ختم ہو گیا. ایک بات یاد آ گئی, عرض کر کے ختم کر. ٹوپی والے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے بمبئی. ٹوپی والے بابا کی خدمت میں بمبئی حاضر ہوئے. جب بمبئی پہنچے تو آخری بات کہہ رہا ہوں, ٹوپی والے بابا اس وقت بہت بیمار تھے. ٹوپی والے بابا اس وقت بہت بیمار تھے. سرکار مفتی اعظم قطب عالم کے مرید عبد الرشید اربعہ جو خادم خاص تھے وہ ٹوپی والے بابا کی خدمت میں رہتے تھے. جیسے حضرت پہنچے, سلام کیا, ملاقات ہوئی, کہا حضور تشریف رکھیں. کہا کیا بابا سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور گھر آپ کا ہے, مکان آپ کا ہے, جو چاہیں آپ مجھ سے مانگ لیں, لیکن بابا سے ملاقات اس کے لیے ڈاکٹروں نے سخت تاکید کر دی. آپ نے ارشاد فرمایا چلو ڈاکٹروں نے کی ہے نا, ایسا ہے مجھے یہاں بیٹھنے کی بھی اجازت ہے نہیں ہے؟ کہا حضور گھر آپ کا ہے, تشریف رکھیں, باقی کی ساری خدمتیں آپ کے لیے ہیں, آپ تشریف رکھیں. بس چند لمحات گزرے تھے کہ خوبصورت بکری کا بچہ نہ معلوم کہاں سے آیا, کودتا پھرانتا بھاگتا ہوا سیدھے ٹوپی والے بابا کے کمرے میں گزرا. جیسے وہ اندر گھسا, بابا نے آواز دیا, اے ارباب کہاں ہے؟ دوڑتے ہوئے پہنچے. کہا دیکھ رامپور سے سید صاحب تشریف لائے, انہیں میرے پاس بھیج دیں. سبحان اللہ. نہ کوئی اطلاع, نہ کوئی جو ہے پیشگی, کوئی خبر. فوراً اچانک سے پہنچے اور باہر بیٹھ گئے. اندر بھی بتا دیا. کس نے بتا دیا؟ فرمایا جو سید صاحب رامپور سے آئے انہیں بھیج دیں میرے پاس. فوراً عبد الرشید اربا کے تو حق کے وقت کے چھوٹ گئے, بھول گئے سب کچھ. کہنے لگے آ کے صورت دیکھتے رہے. حضرت مسکرایا. حضرت نے مسکرایا, کہا کہ حضور بابا یاد کر رہے. بولے تم تو منع کر رہے تھے بھائی. تو میں کیا کر سکتا ہوں جب بابا حکم فرما رہے. تو حضرت تشریف لے گئے. بس چاہتے تھے سلام کر کے واپس ہو جائیں, رخصت ہو جائیں, تو بابا جانے ہی نہیں دی. روک لیا. روکنے کے بعد 25 منٹ, جہاں دوسروں کو 1 منٹ ملنا مشکل تھا, بابا نے 25 منٹ گفتگو کی حضرت سے. کیا گفتگو کی اللہ جانے ہو جانے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ بزرگوں کا معاملہ حضرت سے رہا ہے. اب یہ محفل ختم ہوئی. اب دوسری جو روحانیت کی جو محفل ہے وہ شروع ہوگی قل شریف کی.
آپ حضرات سب جو ہے اطمینان و سکون سے بیٹھیں. پہلے تلاوت ہوگی، اس کے بعد حلقہ ذکر ہوگا، اس کے بعد جو ہے ایک حمد، ایک نعت، پھر اس کے بعد محفل سما ہوگی، پھر اس کے بعد پنجاب جو ہے قل شریف ہوگا. 10 منٹ پڑھ لیں، 10 منٹ ہے. تو پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہی محفل کا اختتام ہوگا. مصباح علیہ السلام.